بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 13 رجب یعنی کہ 15 ستمبر 601 عیسوی جمعے کے دن کعبہ یعنی کہ کعبہ شریف کی 4 دیواری کے اندر ہوئی۔ آپ کے والد ابو طالب اور والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہے۔ ابو طالب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہے، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی اور داماد بھی ہے۔ آپ حضرت علی شیر خدا کے نام سے مشہور ہے اور آپ اسلام کے چوتھے خلیفہ بھی ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 یا 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی ہے، اور قبول اسلام سے پہلے حضرت علی نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی، کیونکہ آپ بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے۔ دوستو، جب حضرت علی کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو تاریخ گواہ ہے کہ 11 رجب کے دن حضرت علی شیر خدا ان کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد کعبہ شریف کے پاس گئی اور کعبہ کی دیوار پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، اللہ اپنے ولی کا ظہور فرما۔ اتنا کہنا تھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار ہلنے لگی اور اس کے اندر ایک درار آ گئی اور حضرت علی کی والدہ کعبہ شریف کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ منظر حضرت عباس ابن عبد المطلب دور سے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ کعبہ کی دیوار پھٹ گئی اور بی بی فاطمہ بنت اسد اس کے اندر چلی گئی، تو آپ چیخ چیخ کر لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ ابو طالب کی بیوی خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی، جس کے پیٹ میں بچہ بھی ہے۔ جاؤ، سب جاؤ اور مل کر ہم سب خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کر اس کو باہر نکالتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بات آگ کی طرح پورے عرب میں پھیل گئی اور لوگ دور دور سے آ کر خانہ کعبہ کے پاس جمع ہونے لگے۔ دوستو، اس کے بعد لوگ خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن کسی سے بھی اللہ کے گھر کا دروازہ نہیں کھلا۔ اس وقت پورے عرب میں 2 لوگ مطمئن تھے، پہلے حضرت ابو طالب اور دوسرے اللہ کے پیارے رسول حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ عرب کے سرزمین پر اس سے پہلے اتنا بڑا ہجوم پہلے کبھی جمع نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت ہوا ہے۔ اس وقت 13 رجب تھی اور جمعے کا دن تھا۔ لوگ خانہ کعبہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں خانہ کعبہ کی دیوار ہلنے لگی اور انہوں نے وہی نظارہ ایک بار پھر سے دیکھا۔ اتنے میں حضرت ابو طالب فرمانے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ اور دیکھو اندر کیا ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر گئے تو آپ نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد کی گود میں ایک بڑا نورانی بچہ ہے اور اس بچے کے نور سے پورا کعبہ شریف چمک رہا ہے۔ مگر آپ نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد بہت پریشان نظر آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا، اماں فاطمہ، آپ غمزدہ کیوں نظر آ رہی ہو؟ بی بی فاطمہ بنت اسد کہنے لگی، بیٹے محمد، اللہ نے جیسے ہی اس بچے کا ظہور کیا ہے، تب سے لے کر نہ تو اس بچے نے اپنی آنکھیں کھولی ہے، نہ ہی رو رہا ہے، اور نہ ہی اس نے دودھ پیا ہے۔ دوستو، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے جیسے ہی بچے کو اپنی گود میں اٹھایا تو وہ بچہ مسکراتے ہوئے اپنی آنکھوں کھولنے لگا۔ یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ بنت اسد بہت خوش ہوئی اور مسکرانے لگی۔ اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اپنی گود میں لے کر خانہ کعبہ سے باہر نکلے اور سارے عرب کے لوگ اس بچے کا نور دیکھ کر خانہ کعبہ کے پاس جمع ہونے لگے اور لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اس نورانی بچے کا نام کیا رکھا جائے۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اس طرح کا بچہ آج سے پہلے کبھی بھی پیدا نہیں ہوا ہے۔ اس بچے کی ولادت افضل ہے، اعلیٰ ہے،
اسی لیے اللہ کی مرضی یہی ہے کہ اس کا نام علی رکھا جائے، یعنی کہ وہ بلندی جس بلندی پر آج تک کوئی بھی نہ پہنچ پایا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ لوگوں میں یا علی کی صدائیں گونجنے لگی۔ اس کے بعد ابو طالب علی کو اپنی گود میں لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ پھر راستے میں ان کو ایک منافق ملا جو کہنے لگا، ابو طالب، وہ رسم نہیں کرو گے جو ہر بچے کے ساتھ کی جاتی ہے۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت مکہ میں یہ رواج تھا کہ پیدا ہونے والے بچے پر سانپ کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اگر سانپ بچے کو مار دیتا تو وہ کہتے تھے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد نہیں تھی، لیکن اگر وہ سانپ بچے کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پاتا تو سمجھتے تھے کہ وہ بچہ اپنے باپ کی ہی اولاد ہے۔ اس کے بعد ابو طالب نے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور اس بچے کی طرف دیکھا، اور پھر ایک جگہ پر حضرت علی کو رکھ کر کہنے لگے، لاؤ اس سانپ کو لاؤ جس پر تم فخر کرتے ہو۔ اس کے بعد اس سانپ کو لایا گیا اور حضرت علی پر چھوڑ دیا گیا۔ جیسے ہی وہ سانپ حضرت علی کے قریب آیا تو حضرت علی نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اس سانپ کو پکڑ کر دور پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر وہاں پر موجود سارے لوگ حیران اور ہکے بکے ہو گئے اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے، یہ تو غضب ہو گیا، اس بچے نے تو سانپ کو چیر دیا۔ یہ آواز سن کر آپ کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد کہنے لگی کہ یہ میرا بچہ حیدر ہے، شیر ہے، جس نے سانپ کو چیر کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ میرے دوستوں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جن کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی، جو آج تک کسی کی بھی نہیں ہوئی ہے۔ حضرت علی وہ ہے جو اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر ہے اور آپ کے داماد ہے۔ حضرت علی وہ ہے جو ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہے، اور جن کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے دل میں بغض علی ہوگا، یعنی کہ جس کے دل میں علی کے لیے محبت نہیں ہوگی، وہ شخص کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ دوستو، جس بدبخت نے حضرت علی کو شہید کیا اس کا نام ہے عبد الرحمن ابن ملازم۔ اس نے 19 رمضان کو دن فجر میں آپ کی پیشانی پر حملہ کیا اور 21 رمضان کے دن آپ کی شہادت ہو گئی۔ 21 رمضان یعنی کہ لیلۃ القدر کی رات، جو ہزاروں سالوں کی راتوں سے بہتر اور افضل ہے، یعنی کہ 21 کو ہی لیلۃ القدر اور 21 کو ہی حضرت علی کی شہادت، یعنی کہ ہزاروں شہیدوں سے بڑھ کر شہادت۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے کچھ یوں بتایا، حضرت علی کے بارے میں اس نے کسی سے پوچھا کہ آپ کی نظر میں بہترین مقام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مسجد۔ پھر اس بزرگ نے پوچھا کہ مسجد میں بہترین جگہ کون سی ہے؟ تو اس نے کہا کہ محراب۔ پھر اس بزرگ نے پوچھا کہ بہترین عمل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نماز۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ بہترین نماز کون سی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نماز فجر۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ نماز کا بہترین حصہ کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سجدہ۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ بدن کا بہترین حصہ کون سا ہے؟ تو اس نے کہا کہ پیشانی۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کی نظر میں بہترین مہینہ کون سا ہے؟ تو اس نے کہا کہ رمضان۔ پھر بزرگ نے پوچھا کہ رمضان میں بہترین رات کون سی ہے؟ تو اس نے کہا کہ شب قدر کی رات۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ بہترین موت کون سی ہے؟ تو اس نے کہا کہ شہادت۔ یہ سن کر پھر اس بزرگ نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینے میں شب قدر کی رات کو مسجد کے محراب میں اور نماز فجر میں اور سجدے کی حالت میں شہید ہوئے۔ کیا اس سے بڑا بھی کوئی مقام ہو سکتا ہے؟
اللہ اکبر۔ دوستو، اگر آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر کے کمنٹ باکس میں اللہ اکبر لکھ کر اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں۔ اور دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم ہر روز آپ کی خدمت میں ایک نیا ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ تو چلیے دوستو، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔